کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کے بارے میں سنا ہے جس نے پاکستان کے نوجوانوں کو گھروں سے نکالا، ان کے کندھوں پر بیگز رکھوائے اور انہیں پہاڑوں کی محبت میں گرفتار کر دیا؟ ایک ایسا شخص جو پچھلی کئی دہائیوں سے کبھی نانگا پربت کی چوٹی پر کھڑا نظر آتا ہے تو کبھی K2 کے بیس کیمپ پر۔ وہ ایک اداکار بھی ہے، پاکستان کا سب سے پہلا مارننگ شو ہوسٹ بھی، سفر ناموں کا بے تاج بادشاہ بھی، اور دور حاضر کا سب سے بڑا ناول نگار بھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اردو ادب کے سب سے سحر انگیز قلمکار مستنصر حسین تارڑ کی، جنہیں محبت سے لوگ جپسی یعنی آوارہ گرد کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے تارڑ صاحب کی زندگی کے اس سفر پر جہاں انہوں نے صرف راستے ہی نہیں ناپے بلکہ اردو ناول کو بھی ایک ایسی نئی بلندی دی جہاں اس سے پہلے کوئی نہیں پہنچ پایا تھا۔ مستنصر حسین تارڑ 1 مارچ 1939 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا بیجوں کا کاروبار تھا، لیکن تارڑ صاحب کی قسمت میں تو لفظوں کے بیج بونا اور ان سے محبت کے درخت اگانا لکھا تھا۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں جب PTV کا سنہرا دور تھا تو انہوں نے پاکستان کا سب سے پہلا لائیو مارننگ شو صبح بخیر شروع کیا۔ اس شو نے انہیں گھر گھر میں مقبول کر دیا۔ وہ صبح صبح اسکرین پر آتے اور بچوں سے کہتے، جی پیارے بچوں، اپنے دانت صاف کیے، صبح کی سیر کی؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے پاکستان کے بچوں کے چاچا جی بن گئے۔ لیکن یہ تو ان کی کثیر الجہتی شخصیت کا صرف ایک رخ تھا۔ ان کے اندر ایک ایسا مسافر چھپا بیٹھا تھا جو ایک جگہ ٹکنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ 1969 میں انہوں نے یورپی ممالک کا سفر کیا اور واپس آ کر اپنا پہلا سفر نامہ لکھا، نکلے تیری تلاش میں۔ یہ سفر نامہ کیا تھا؟ اردو ادب میں ایک دھماکہ تھا۔ اس سے پہلے سفر نامے بہت سنجیدہ اور خشک ہوا کرتے تھے، لیکن تارڑ صاحب نے اس میں وہ رومانس، ایڈونچر اور ڈرامہ بھر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا رخ کیا۔ اندلس میں اجنبی، خانہ بدوش، K2 کہانی اور نانگا پربت جیسی کتابوں نے پڑھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ انہوں نے سوات، ہنزا، گلگت اور چترال کے راستوں کو اپنے لفظوں سے ایسا خوبصورت بنایا کہ پاکستان کا ہر نوجوان ان وادیوں کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹورزم کو اگر کسی ایک شخص نے زندہ کیا تو وہ مستنصر حسین تارڑ ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تارڑ صاحب صرف سفر نامے لکھتے ہیں تو آپ ان کی اصل طاقت سے ناواقف ہیں۔ جب انہوں نے ناول نگاری کی طرف رخ کیا تو انہوں نے اردو ادب کو وہ شاہکار دیے جن کی مثال ملنا مشکل ہے۔ بہاؤ، یہ اردو ادب کا ایک منفرد اور مشکل ترین ناول مانا جاتا ہے۔ یہ وادی سندھ کی قدیم تہذیب اور سرسبزیاں کے سوکھنے کی کہانی ہے۔ اس ناول کے لیے انہوں نے ایک بالکل نئی زبان اور لفظیات ایجاد کی۔ راکھ، یہ ناول پاکستان کی تاریخ، سقوط ڈھاکہ اور لاہور کے بدلتے ہوئے رنگوں کا ایک دردناک مرثیہ ہے جس پر انہیں وزیر اعظم ادبی ایوارڈ بھی ملا۔ خس و خاشاک زمانے، یہ کئی 100 صفحات پر پھیلا ایک ایسا ضخیم ناول ہے جسے پنجاب کی 100 سالہ تاریخ کی انسائیکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے تقسیم ہند کے زخموں کو بڑی بے باکی سے بیان کیا ہے۔ اے غزال شب، اس ناول میں انہوں نے سوویت یونین کے زوال اور کمیونزم کے سحر میں مبتلا پاکستانیوں کی نفسیات کو موضوع بنایا۔ تارڑ صاحب کا فکشن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے انسان وقت کے کسی دوسرے دھارے میں بہہ رہا ہو۔ وہ عام انسانی جذبوں، تنہائی اور موت کے خوف کو بہت گہرائی سے بیان کرتے ہیں۔ آج مستنصر حسین تارڑ کی عمر 85 سال سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان کے بال چاندی کی طرح سفید ہو چکے ہیں، لیکن ان کی قلم کی روانی اور ان کے جذبوں کی جوانی آج بھی قائم ہے۔ وہ آج بھی لکھتے ہیں، کالمز لکھتے ہیں اور نئے ناولز کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو حیران کرتے ہیں۔
حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ امتیاز اور کمال فن ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔ وہ اردو ادب کا ایک ایسا درخشندہ ستارہ ہیں جن کا کوئی متبادل نہیں۔ دوستو، مستنصر حسین تارڑ صاحب نے ہمیں سکھایا کہ زندگی صرف گزارنے کا نام نہیں بلکہ راستوں کو کھوجنے، فطرت سے محبت کرنے اور لفظوں کو جینے کا نام ہے۔ آپ کو تارڑ صاحب کی کون سی کتاب سب سے زیادہ پسند ہے؟ کیا آپ نے ان کا کوئی ناول یا سفر نامہ پڑھا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔